شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ 3 رمضان المبارک سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، اور 10 رمضان المبارک سیدہ کی اپنی جان اور ہم مومنوں کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے، سلام۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو ہم ان 2 مبارک ہستیوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور سید العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جن کی ولادت پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا، اے خدیجہ، یہ میری بیٹی فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ وہ بیٹی ہے جس کے ملنے پر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکرانہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لخت جگر آپ کی زندگی کے بہت سارے گوشے ایسے ہیں جن پر محدثین نے، مفسرین نے، مؤرخین نے روشنی نہیں ڈالی۔ کیوں نہیں ڈالی؟ وہ اس لیے کہ آپ اپنی زندگی میں دنیا سے بے تعلق اور روپوش رہی، اسی لیے اور پھر آپ کی سیرت پاک اور پھر آپ کی مبارک زندگی پر بہت سارے محدثین اور مفسرین نے اس لیے گفتگو نہیں کی کہ کہیں کوئی ایسا جملہ تو آپ کی عصمت و طہارت کے مطابق نہ ہو، وہ قلم اور منہ سے نہ نکل جائے اور سیدہ کی بارگاہ سے گر نہ جائے۔ بات کو سمجھ آ گئی؟ اس لیے اکثر سیدہ کائنات کی
زندگی کے اکثر حصوں پر اخفا کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، اخفا اور خاموشی کی گئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے امام الانبیاء قائد مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ حضور نے فرمایا، قائد مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو ایک جنت کے اندر درخت تھا، اس درخت جیسا خوبصورت درخت پوری جنت میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، جنت کی ہر چیز خوبصورت ہے، خوبصورت ہے۔ فرماتے میں چلتے چلتے اس درخت کے قریب جا کے رکا اور اس درخت پر جو پتے تھے وہ خوبصورت تھے سبحان اور سفید تھے۔ سبحان باقی درختوں کے پتے سبز تھے، اس درخت کے پتے سفید تھے اور اتنے سفید تھے کہ ان سفید پتوں سے جو نور نکل رہا تھا اس نور نے پوری جنت کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ کوئی ایک دھبا نہ تھا ان پتوں کا، کوئی ایک نقطہ نہ تھا ان پتوں پر۔ اور پھر اس درخت سے جو خوشبو نکل رہی تھی، اس درخت سے جو خوشبو نکل رہی تھی، اس خوشبو نے جنت کی تمام خوشبو کو اپنے دامن میں لپیٹا ہوا تھا، یعنی وہ خوشبو جنت کی تمام خوشبو پر غالب تھی۔ وہ خوشبو جنت کی تمام خوشبو پر غالب تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس جیسا کوئی اور درخت نہ تھا، اس کی خوشبو جیسی کوئی خوشبو نہ تھی۔ فرمایا پھر اس درخت پر ایک ہی پھل تھا۔ کیا؟ ایک ہی پھل تھا، ایک ہی پھل تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس درخت سے بھی عجیب طرح کی محبت تھی۔ جنت کے تو سارے کنارے محبت کے لائق ہیں، اس درخت کے پتوں، خوشبو اور اس پھل کی طرف جو میں نے توجہ کی، غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری جنت تیرے لیے، سبحان اللہ، یہ درخت اور یہ پتے اور اس درخت پر یہ جو ایک ہی پھل ہے، جس طرح یہ درخت پوری جنت سے یکتا اور نرالا ہے، سبحان اللہ، اس کا پھل بھی یکتا اور نرالا ہے، اس پر کوئی اور پھل میں نے نہیں لگایا، ایک ہی لگایا ہے۔ مولا کس لیے؟ آواز آئی، اے مصطفیٰ تیرے لیے اس کو پھل کو میں نے لگایا۔
اس پھل کو میں نے تیرے لیے لگایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا کو پھر عطا کر۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ درخت کو پھل مجھے عطا کیا گیا اور وہ پھل میں نے کھایا، پہلے ہی حضور جس رستے سے گزر جاتے تھے خوشبوئیں بتاتی تھی کہ محبوب اس رستے سے گزر گئے، محبوب اس رستے سے گزر گئے۔ حضور فرماتے ہیں میرے وجود میں خوشبو تو پہلے ہی تھی، مہکے تو پہلے ہی آتی تھی، مگر یہ خوشبو ایسی تھی کہ اس خوشبو پر مجھ محمد کو بھی پیار آ رہا۔ اس خوشبو پر مجھے بھی پیار آ رہا تھا۔ اب فرماتے ہیں میں نے وہ درخت کھایا، وہ پھل کھایا، یوں ہی وہ پھل کھایا، غیب سے آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نور فاطمہ تیرے وجود کے اندر منتقل فرمایا۔ سوچیں یہ بیان کون کر رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی۔ آواز آئی کہ ہم نے فاطمہ کو نور تیرے وجود میں، اے محبوب تیری پشت میں منتقل کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں زمین پر آیا، اور پھر کچھ مہینوں کے بعد خالق کائنات نے خدیجۃ الکبریٰ کے بدن سے مجھے بیٹی فاطمہ عطا کی، اور آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس خوشبو کو سونگھنے کا جب بھی میرا دل کرتا ہے وہ خوشبو کہیں اور سے نہیں ملتی، وہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی سے اور فاطمہ کے سر سے ملتی۔ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے۔ اور یہ بیان کیسے کرتی ہے؟ امی جان آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بارہا کئی مرتبہ دیکھا کہ حضور فرحت محسوس کرتے ہیں، بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا آتی ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سیدہ کائنات کا مبارک ماتھا اور سر چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا آپ سے پہلے تو کوئی بیٹیوں کا سر نہیں چومتا تھا، آپ کو بار بار میں نے دیکھا ہے، اور آپ سے پہلے تو کوئی بیٹی کے لیے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک جواب تو یہ ہے جو امت کی طرف سے امی جان کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہوتی تو کوئی باپ اٹھ کے استقبال کرتا۔ خود سبحان اللہ سے کسی کی بیٹی فاطمہ جیسی ہوتی تو کوئی باپ اتنی محبت سے استقبال کرتا۔ سبحان اللہ، فاطمہ یکتا بیٹی ہے، سبحان اللہ، نرالی ہے، سبحان اللہ، عظمت میں بھی شان میں بھی۔ ہم حضور کی باقی تین بیٹیوں کو بھی ماننے والے ہیں، پر جیسی عظمت اور عزت رب نے فاطمہ کو عطا کی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ۔ امی جان سوال کرتی آقا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جب بھی اس خوشبو کو سونگھنے کی میری خواہش ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اس خوشبو کو سونگھوں، تو وہ خوشبو مجھے آج بھی
فاطمہ کے سر سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک اور حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، ایک دن حضور تشریف لائے، سبحان اللہ، امام حسن کا بھی سر چوما اور امام حسین کا بھی سر چوما۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث ہے کہ امام حسن کا سینہ چوما اور امام حسین کا گلا چوما، وہ دوسری حدیث ہے۔ امام حسن کا بھی سر چوما، امام حسین کا بھی سر چوما، اور سر چوم کر میرے آقا جب پیچھے ہوئے کہ حضرت فاطمہ پوچھتی ابا جان یہ سر چومنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا یہ حسن و حسین در حقیقت محمد کی جنت کے وہ پھول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے جملے پر توجہ نہیں کی، جلدی سے آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ سبحان اللہ، جنت کے نہیں، محمد کی جنت کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی جنت کے جو پھول ہیں۔ تو جب میں چاہتا ہوں کہ جنت کے پھولوں کی خوشبو سونگوں، حسن و حسین کا سر چومتا ہوں، پھر دونوں حدیثیں ملا کر معنی کچھ اس طرح نکلتا ہے، مصطفیٰ جب جنت کی خوشبو لینا چاہے کبھی فاطمہ کا سر چومتے ہیں، کبھی فاطمہ کے بیٹوں کا سر چومتے ہیں۔ اے امت مصطفیٰ میرے آقا کے عمل سے ایک عمل لے، اگر جنت کی خوشبو مصطفیٰ حسن و حسین اور فاطمہ سے محسوس کرتے ہیں تو تمہیں بغیر زہرا کے در پر چکے جنت مل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت مل نہیں سکتی، جنت مل نہیں سکتی، نہیں سکتی۔ اس حدیث پر کچھ ائمہ حدیث نے بات کی ہے، یہ نو کہ آپ جب باہر جائیں تو کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے اور پھر کہے کہ آپ کو خطیب صاحب نے پوری بات نہیں بیان کی۔ جنہوں نے بات کی ہے امام ابن حجر، آپ کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہے معراج ہے، جو واقعہ ہے معراج ہے، یہ بعد میں ہوا اور فاطمہ الزہرا کی ولادت پہلے ہوئی۔ سبحان اللہ، بات ٹھیک، بات ٹھیک، جب معراج کا واقعہ ہوا اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تو وصال ہو گیا، مان لے جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا تھا، اور معراج کی حقیقتوں میں سے اور معراج کرانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہو گیا حضور کا دل بڑا پریشان، حضور کی آنکھوں سے آنسو بڑے رہے، تسلیہ سب نے دی، یہ علماء نے لکھا ہے تسلیہ سب نے دی، پر یہ دونوں ہستیوں کا جدا ہونا جن کو روز اول سے مصطفیٰ کے لیے بھیجا تھا، مصطفیٰ کے لیے جب ان کو اٹھایا میرے آقا بڑے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، قلب نبوت پہ بڑی چوٹ آئی، میرے آقا روتے تھے، اسی لیے عام الحزن پورے سال کو کہا گیا۔ رب نے کہا اے جبریل یار کا رونا اور یار کی آنکھوں کے آنسو زمین پر خشک نہیں ہوں گے، لا مقا پہ لیا میں بتاؤں کہ خدیجہ اور ابو طالب کو میں نے لے لیا، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا خدا تیرے ساتھ ہے، تیرا خدا سبحان اللہ، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، یہ دونوں ہستیاں اتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کا دکھ، اب اس کو کہیں جن کا پرسہ دینے کے لیے، جن کا دکھ پرسہ کہتے ہیں دکھ بانٹنا، جس کا دکھ بانٹنے کے لیے یار نے یار کو لا مقام پہ بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مانتے سبحان اللہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام
سلام اللہ علیہ کی ولادت تو معراج سے پہلے ہی ہو چکی تھی، اور اب یہ حدیث ہے کہ معراج کی رات حضور جب جنت میں گئے پھر یہ پھل کھایا، توجہ ہے یہ نہیں؟ اب یہ کیا مطلب بنے گا؟ مفسرین نے، محدثین نے، شارحین حدیث نے، علماء نے، اہل کلام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک معراج تو یہ جسمانی ہوئی، اس سے پہلے کئی معراجیں روحانی ہو چکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا یا ذرا پورے زور سے بات کو سنیں، ایک معراج تو یہ جسمانی ہوئی، اس سے پہلے کئی معراجیں روحانی ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے معراج کی تھی، وہ روحانی معراجیں تھی۔ تو یہ واقعہ جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے سن کے بیان کر رہی ہیں، یہ جسمانی معراج کا نام یہ روحانی معراج کا ہوا۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہوگا، جب روحانی معراج ہوئی تو حضور نے تو خواب میں وہ پھل کھایا، ذرا تکڑے رہے غیر جو اعتراض کرے گا کہ پیر کٹ دے گا، جب تو انہوں نے اعتراض کا جواب ہی آتا ہوئے گا پھر تسی ہوتے پیر کٹ دے گا۔ اس تو روحانی معراج کی بات ہے، یعنی خواب کی بات ہے، وہ پھل تو حضور نے خواب میں کھایا، تو جو خواب میں کھایا اس کا اثر، اس کی تاثیر، اس کی خوشبو پھر فاطمہ بن کے کیسے آئی؟ اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ اب آئیے اس کا جواب حدیث پاک پڑھیں، مفسرین کرام کے اور شارحین حدیث کے اقوال پڑھیں، اور امت محمدیہ کے صلحاء کے احوال پڑھیں۔ یہ قاری لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قاری لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان قاریوں میں قرات سبع، یعنی یہ 7 قسم کی قراتیں، کتنی قراتیں؟ 7 قسم۔ قرآن کو پڑھنے کے 7 طریقے، ان کو قرات سبع کہتے ہیں۔ قرات سبع کے اندر، اور ان قرات سبع کے ائمہ میں سے ایک امام ہے، امام مدینہ ہے اور قاری مدینہ ہے، ان کا نام ہے امام نافع مدنی، امام نافع مدنی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات، اور اس جیسے کئی واقعات حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، جس سے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ امام نافع مدنی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرا پڑھنا یاد کو بڑا پسند آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا قرآن پڑھنا محبوب خدا کو بڑا پسند آ گیا۔ جب محبوب خدا کو پسند آیا تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک منہ میرے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ قرآن کے قرآن، کبھی تو حدیث میں آئے ادھر قرآن کا قاری قرآن پڑھے، ادھر جنت کے فرشتے رب سے اجازت لے کر قاری قرآن کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے آئے، ادھر قاری مدینہ امام نافع قرآن پڑھے تو فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار محمد مصطفیٰ اپنے اونٹ اس کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، حوالے کی ذمہ داری سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام نافع مدنی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم نے ان کے منہ میں اپنا منہ رکھا، پھر صرف رکھا نہیں، ان کے منہ کے اندر اپنا منہ رکھ کے قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ، حضور نے ان کے منہ کے اندر اپنا منہ رکھ کے قرآن پڑھا۔
کہتے ہیں جب حضور نے یہ قرآن پڑھا، حضور نے میرے منہ کے اندر قرآن پڑھا، اب فرماتے ہیں میں علم و فن میں تو باقی علمائے قرات سے آگے نہیں تھا، مگر اللہ کی عزت کی قسم میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں قرآن کی آواز الگ، میرے منہ سے خوشبو مصطفیٰ الگ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے مدینے کو مسکن بنا لیا، پھر میں نے مدینہ چھوڑا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ پھر اہل مدینہ کا یہ طریقہ بن گیا، وہ جو ہے نا اہل مدینہ کا یہ طریقہ بن گیا کہ کبھی کبھی تو یوں ہوتا، مجھے کہتے اے امام نافع مدنی ذرا قرآن پڑھ، قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہوگا اور خوشبو مصطفیٰ تیرے منہ سے جو نکلے گی اس کا ثواب الگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ امام نافع کو حضور جسمانی طور پہ ملے یا خواب میں روحانی طور پہ ملے؟ بولے بولے روحانی طور پر ملے۔ اگر نبی ابائی اس حدیث کا جواب دے رہا کہ اگر یہ واقعہ معراج جسمانی سے پہلے کا روحانی کا ہے تو پھر بھی عین حق ہے۔ اگر امتی کو نبی خواب میں ملے اور امتی کے منہ میں منہ ڈالیں یا کسی امتی کی ضد پوری کرنے کے لیے میرے آقا خواب میں آ کر اس کے منہ میں روٹی کا لقمہ دے دے اور ہاتھ میں روٹی دے دے، جب امتی گنبد خضرا کے سائے سے نیچے اٹھے آدھی کھا چکا ہو آدھی ہاتھ کے اندر موجود ہو۔ آدھی کھا چکا ہو، بولے آدھی اور آدھی ہاتھ میں ہو، مگر جو ہے یہ نہیں ہے۔ اگر نبی کسی کو خواب میں عطا کرے جب وہ اٹھے تو حقیقت میں ہاتھ میں موجود ہو، اور اگر نبی کو جنت کا پھل خدا خواب میں عطا کرے اور جب میرے آقا زمین پر آئے خواب کے بعد اٹھے تو اس کا اثر اپنے وجود میں پائے تو یہ امتی کے لیے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو آپ کو چھیڑے اس کو یہ جواب دے اور پھر سنیں۔ اس کی ایک اور بات عرض کرتا ہوں، توجہ ہے یہ نہیں ہے، ایک اور عرض کرتا ہوں۔ آپ میری حدیث پاک سنی کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار اور جنت میں ہر بندہ جوان ہو کے جائے، بوڑھے بھی جوان ہوں گے، توجہ ہے یہ نہیں۔ پھر جناب فاطمہ الزہرا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ سرداری تو جنت میں یا جناب فاطمہ کی ہے یا جناب فاطمہ الزہرا کی اولاد کی ہے، سبحان اللہ۔ توجہ ہے یہ نہیں۔ لیکن یہ جو میں حدیث آپ کو آخر پہ سنانا چاہتا ہوں، پھر ان باقی پہلے بیان کردہ حدیث پاک کا مضمون اس حدیث کے مضمون کے ساتھ ملے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدہ زہرا کی جب اولاد کا یہ حال ہے تو خود زہرا بطول کا حال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان تمام احادیث پاک کے مضامین کو بیان کرتے ہوئے یہ حدیث پاک میرے آقا امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں
جو میری ذریت فاطمہ الزہرا سے ہوگی اس کا ٹھکانہ تو صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بولے صرف جنت، بولے تقریر میری مکمل کی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ صرف جنت، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت، جنت۔ ایک اور حدیث سے بات ہے، میرے آقا کا کیا فرمان ہے؟ جو جہاں سے آتا ہے اس نے وہیں جانا۔ بے شک، اللہ اللہ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سادات سے کبھی واہ الجھنا، واہ واہ واہ، سادات سے کبھی لڑنا، اور میرے آقا نے فرمایا اگر میری اولاد، میری شریعت، میری آل، یعنی کوئی سید اگر تم سے زیادتی کر لیتا ہے تو تم اس لیے آنکھیں جھکا لیتے ہو کہ سید ہے، اللہ کی عزت کی قسم تم اس سے دنیا میں بدلہ نہ لینا، میں محمد مصطفیٰ اس کا بدلہ تمہیں جنت کی صورت میں عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت، جنت۔ علماء نے لکھا ہے، باقاعدہ میں کوئی جملہ اپنے پاس سے نہیں لیا، وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کتاب بھی کسی قادری یا چشتی بابے کی نہیں لکھی ہوئی، یہ نقش بندی بابے کی لکھی ہوئی، عقیدے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ جو ہے یہ نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ بلا کے یہ جنت میں کیوں جائیں؟ فرمایا کل شے یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، تو چونکہ فاطمہ الزہرا آپ کا نور عصمت جنت سے آیا ہے، اور ساری اولاد فاطمہ کیونکہ وجود فاطمہ سے ہے، کیونکہ سیدہ کا وجود جنت سے آیا، اولاد سیدہ کا وجود فاطمہ سے آیا، تو جب ان کا خمیر جنت سے آیا، بلا آخر ساری اولاد فاطمہ جنت کی طرف سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں لوٹی جائے گی؟ جنت، کہاں؟ جنت، جنت کی طرف لوٹائی جائے گی۔ وہ جو ہے نا سبحان اللہ، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کا مقام ہے، تو خود سیدہ کائنات کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اور پھر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھا یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، وہاں بھی کہیں نہ کوئی لگائے ہو تو مجھے ٹھیک طرح نظر آئے، اس کی سنیاں بھی ویسی ہیں اور آپ بھی ویسی ہیں۔ پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، کہ فاطمہ الزہرا جب خود بے مثل ہے، سبحان اللہ، بولے نا سبحان اللہ، سبحان جب اللہ، بولے خود بے خود بے مثل ہے۔ سبحان اللہ، قرآن میں کیا ہے کہ پاک بیبیاں پاک مردوں کے لیے ہیں، سبحان اللہ، وہ جو ہے نہیں، بولے نا سبحان اللہ، پاک، آج ہر نوجوان یہ خواہش کرتا ہے کہ میری بیوی پاک ہو، میرے بھائی پاک ہوگی اگر تو پاک ہو، پاک، سبحان اللہ، ورنہ جیسا کردار تیرا ہوگا قرآن کہتا ہے بیوی تمہیں ویسے نہیں جائے گی۔ تو اگر خبیث ہوگا تو بیوی خبیث ملے گی، تو اگر پاک ہوگا تو بیوی پاک ہوگی۔ جب فاطمہ یکتا اور نرالی ہے، کیا بات ہے، اور یہ آئی مصطفیٰ کے گھر میں۔ سبحان اللہ، ایک جملہ میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بول رہا ہوں، میرا نہیں ان کا بول رہا ہوں۔ فاطمہ آئی کہاں؟ مصطفیٰ کے گھر میں۔ کہاں آئی؟ مصطفیٰ کے گھر میں۔ یہ مصطفیٰ کے گھر میں آئی، تو مصطفیٰ کے گھر جیسا پورے مکے کے اندر کوئی بولے نہ کوئی گھر نہیں، اور فاطمہ جیسی کسی کی بیٹی نہیں، کسی کی بیٹی نہیں۔ تو اب اس کا جوڑ، اس کا شوہر کوئی ایسا ہو
کیوں؟ کیونکہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے، مردوں کو عورتوں پر کیا فوقیت حاصل ہے۔ پھر اس کا شوہر جو ایسا ہو، جو کسی ایسے گھر میں آئے جو گھر محمد کے گھر سے بڑا ہو، مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جو مصطفیٰ کے گھر سے بڑا گھر ہو۔ حضور شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی اور دلہا بیت اللہ میں پیدا ہونے والا علی خدا کے گھر سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اونچا کہیں نا ذرا سبحان اللہ، دل توڑ کے کہیں نا سبحان اللہ۔